بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم آپ کو ہزارہ اسکول و کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ چہارم، اس سے پہلے ہم اردو کے 6 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 7 صفحہ نمبر 18 عنوان ہے خدمت خلق پڑھیں گے۔ خدمت کے معنی ہے نوکری یا چاکری کے، اور خلق دنیا کے لوگ، یعنی خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، انسان ہو کہ جاندار یا جانور، سب کی خدمت کرنا، سب کی مشکل میں مدد کرنا اور کام آنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی خدمت خلق کا درس دیتا ہے، اور آج ہم اس سبق میں مختلف واقعات کی مدد سے خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ سبق پڑھتے ہیں۔ خدمت خلق۔ خدمت خلق کا مطلب ہے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم انسان یا جاندار کی خدمت کرنا، یعنی خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے کام آئے یا کسی کی مشکل کو دور کریں تو یہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہمیں اس تفریق کیے بغیر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ انسان ہو یا جاندار، سب کے کام آنا چاہیے، ان کی تکلیف کو، ان کی مشکل کو دور کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہمارے مذہب اسلام میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی ہمارا مذہب بھی خدمت خلق کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں اور صحابیوں نے خود بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کی اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دوسروں کی خدمت کرنے کا حکم فرمایا، اور اس طرح صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ سب سے الگ تھلگ کونے میں بیٹھا مستقل روئے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرتے ہوئے جب بچے کو روتے دیکھا تو اس کے پاس جا کر پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ایک بچہ سب سے الگ بیٹھے رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے جواب دیا، میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سوتیلے باپ کے گھر رہنے لگا، لیکن کچھ دن بعد میرے سوتیلے باپ نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ تب سے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ در در یعنی ہر دروازے کی ٹھوکریں، مطلب دھکے کھا رہا ہوں، مختلف تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں اور رسوا ہو رہا ہوں۔ میرا اب کوئی سرپرست نہیں، یعنی میرا اب کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں نے دوسری شادی کی، تو اب مجھے سوتیلے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوں، اور میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ بچے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ ہو گئے، یعنی وہ بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری ماں ہوں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری بہن ہو؟ یہ سنتے ہی بچے نے حیرت اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اس کی پرورش کی، یعنی اس کا خیال رکھا اور اس کو پالا۔ یعنی وہ بچہ اداس تھا، جب اس نے کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری ماں ہوں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری بہن؟ تو یہ سن کر وہ بچہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اس کی پرورش کرنے لگ گئے۔ اسلام نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے، ان کے کام آنے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے اور ان کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا ہے، یعنی ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے، ان کے کام آنے، ان کے دکھ درد کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر زور دیتا ہے۔ بنا کسی صلے، یعنی بغیر کسی اجر یا بدلے کے انسانوں کی خدمت، کسی کے
دل میں جگہ بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر یعنی بدلہ دنیا و آخرت دونوں میں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے سے، ان کی مشکل کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس کے دو فائدے، ایک انسان کے دل میں دوسرے کے لیے محبت اور دل میں جگہ بنانے کا ذریعہ بھی ہے، اور دوسرا آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ نماز، روزے اور دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی مدد اور بلائی کا پیغام دیا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی مثال ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں ہمیں نماز اور روزے کا حکم فرمایا تو ساتھ ساتھ دوسروں کی اور انسانوں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ کے نزدیک اس کے بندوں میں سب سے قریب وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ بلائی سے پیش آتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی شخص اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ اس سے راضی ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم اچھے طریقے سے رہتا ہو۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کو سہارا دیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یعنی ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے، یعنی اس میں نرم نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے دکھ درد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم یتیم یعنی بے سہارا کو سہارا دو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور جو غریب ہو، جو اپنی کھانے پینے کا بندوبست تک بھی نہ کر سکتا ہو، اسے کھانا کھلاؤ۔ اس لیے آپ نے فرمایا تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ بے سہارا اور جو اپنی کھانے کی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا تو وہ کتنا بے بس ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دیتا ہے اور ہمارے دل میں ایمان بھر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سخت دل کا علاج کیا فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی کو مصیبت یا تکلیف میں دیکھ لیتے تو سخت رنجیدہ ہو جاتے، رنجیدہ یعنی افسردہ ہو جاتے اور ان کی مدد کو پہنچ جاتے۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی تھا، وہ بھی ہر وقت اسی تلاش میں رہتی تھیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کی جائے، اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو اسے اپنے حصے کا کھانا دیا جاتا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسی مصیبت یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تھا، وہ بھی دوسروں کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہتی، آگے رہتی، اور اگر ان کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں دے دیتی تھی۔ تو اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوسروں کے کام آنا بغیر کسی تفریق کے۔ تو خدمت خلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اس طرح ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سبق کے مشکل الفاظ ہیں در، دروازہ، ٹھوکریں لاتے یا دکے، سرپرست دیکھ بھال کرنے والا، افسردہ اداس، پرورش پالنا، ہمدردی غمخواری، صلے بدلے، اجر بدلہ، یتیم جس کا باپ نہ ہو، مسکین غریب، رنجیدہ افسردہ۔
تو بچوں آپ نے لیکچر کو غور سے سننا ہے، مشکل الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان الفاظ کی بار بار مشق کرنی ہے، اور آپ نے لیکچر کی مدد سے مختصر سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ یعنی آپ جتنا لیکچر کو غور سے سنیں گے تو جو اسائنمنٹ دی جائے گی آپ اس کو اچھی طرح سے حل کر سکو گے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔